قرآن پاک کو صاف صاف اور ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو. والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. تجوید کے حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے. جس نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا وہ گنہگار ہے. پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سناؤ کیسا پڑھتے ہو. سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کے 3 اہم فائدے. نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے بلا سمجھے پڑھنے پر بھی. اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ بددین ہے یا جاہل یا دونوں ہے. حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف جس سے پہلے زبر ہو، یا جس سے پہلے زیر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو. Examples of حروف مدہ: زاد، قاف. Examples of یا مدہ: دینی، فیہ. Examples of واو مدہ: نوح، طور. حروف لین کا قاعدہ بتائیے. حرف لین 2 ہے، واو یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو. ان 2 حرفوں کو نرم آواز سے پڑھے. حرف لین بھی معروف آواز سے پڑھا جاتا ہے. Examples of حرف لین: سوف، حول. اظہار کا قاعدہ بیان کیجیے. اظہار حرف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گننے کے جلد پڑھیں گے. Example of اظہار: طیرا ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ. اخفا کی تعریف کیجیے. حروف اخفا 15 ہے، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. Examples of اخفا: انت ماظر، کراما کاتبین. حروف خلخلہ کا قاعدہ بتائیے. حرف خلخلہ 5 ہے، قاف، تا، با، جیم، دال. جن کا مجموعہ کتب جدین ہے. جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کا مخراج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے. ان کے علاوہ کوئی جزم والے حرف پر خلخلہ نہ ہوگا. Examples of خلخلہ: قط، قط، قط. رائے ساکنہ کا مطلب کیا ہے؟ جزم والے را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تجدید والے را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوں گی، زیر ہو تو باریک ہوں گی. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپور ہوں گی، زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوں گی. Example of رائے ساکنہ: ارسلنا قرآنا یغررک، ربما
لفظ اللہ کا قاعدہ بتائیے. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا. اگر لفظ اللہ کے علاوہ ہر لام کو باریک پڑھا جائے گا. ایگزامپلس آف لفظ اللہ کے قاعدے. ان اللہ، قال اللہ. وقف کا قاعدہ بیان کیجیے. زبر زیر پیش دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں. اس کو وقف کرنا کہتے ہیں. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف بھی پڑھا جاتا ہے. گول دا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. ایگزامپلس آف وقف کا قاعدہ. الحمد للہ رب العالمین. القارئہ. میم ساکن کا قاعدہ بتائیے. ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھا جائے گا. اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا. اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھے. ایگزامپل آف میم ساکن. ہم فیہا، لکم دینکم، ولی انعامکم، لم یلبسوا. اقلاب کی تعریف کیجیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنے اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. ایگزامپلس آف اقلاب. من بخل، لنسفعا بالناصیہ. ادغام یرملون کتنے ہیں؟ حرف ادغام 6 ہے. یا، را، میم، لام، واو، نون جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را اور لام کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. ایگزامپلس آف ادغام یرملون. من لدن کل اللہ یکل. ادغام مع غنہ کی فرمائش کیجیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھے. ایگزامپل آف ادغام مع الغنہ. ان یؤتی، من یعمل، من یقول. جزاک اللہ.